افغانستان کی طالبان حکومت نے برسر اقتدار آنے کے بعد ایک بڑا پالیسی یو ٹرن لیتے ہوئے پاکستان کی بجائے بھارت کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد اب دونوں ممالک پیار کی پینگیں بڑھاتے دکھائی دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت کے خاتمے کو بھارت کے لیے ایک بڑا دھچکا قرار دیا جا رہا تھا، کیونکہ عمومی خیال یہی تھا کہ برسر اقتدار آنے کے بعد طالبان کی حکومت کے پاکستان کے ساتھ مثالی تعلقات ہوں گے، لیکن یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ طالبان حکومت نے نہ صرف پاکستان کے مقابلے میں بھارت کو ترجیح دی، بلکہ پاکستان مخالف تحریک طالبان کی مدد بھی جاری رکھی۔ یوں دونوں ہمسایہ ممالک کے مابین تعلقات کشیدہ ہوتے چلے گئے۔ اب پاکستان اور افغانستان کے درمیان باہمی تعلقات تناؤ کا شکار ہیں۔ جب 2021 میں افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت ختم ہوئی اور امریکی افواج کے انخلا کے نتیجے میں افغان طالبان اقتدار میں آئے، تو پاکستان میں بیشتر سفارتی اور عسکری امور کے ماہرین کی رائے تھی کہ اس بڑی تبدیلی کے نتیجے میں پاکستان کی خطے میں گرفت مضبوط ہو جائے گی۔ اگست 2021 میں جب طالبان نے افغانستان پر قبضہ کیا تو وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ افغانستان کے عوام نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے قیام کے بعد تب کے ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے 5 ستمبر 2021 کو کابل کا اچانک دورہ کیا تھا۔ اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن پچھلے 4 سالوں میں ٹھیک ہونے کے بجائے سب کچھ خراب ہو گیا۔ افغانستان کی طالبان حکومت پاکستان کے خلاف بھارت کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور یہ بھی بھلا دیا کہ پاکستانیوں نے کتنی دہائیوں تک 25 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین کے علاوہ طالبان کو بھی پناہ دی۔ اب بظاہر پاکستان اور طالبان آمنے سامنے ہیں۔ پاکستان اس دورانیے میں بارہا کابل سے مطالبہ کر چکا ہے کہ وہ کالعدم تحریک طالبان کے خلاف کارروائی کرے جو افغان سرزمین کو پاکستان میں حملوں کے لیے استعمال کر رہی ہے، لیکن طالبان حکومت ان الزامات کی تردید کرتی ہے۔ اس صورتحال میں تنگ آ کر گزشتہ برس دسمبر کے اواخر میں پاکستان نے افغانستان کے سرحدی علاقوں میں ایک فضائی آپریشن کیا اور تحریک طالبان کے دہشت گرد کیمپوں کو نشانہ بنایا تھا۔ افغان طالبان حکومت نے اس فضائی کارروائی پر اسلام آباد سے شدید احتجاج ریکارڈ کروایا تھا اور خبردار کیا کہ افغانستان کی علاقائی خود مختاری حکمران اسلامی امارت کے لیے سرخ لکیر ہے اور وہ اس کا جواب دے گا۔ اس کے بعد پاکستانی حدود میں واقع سرحدی چوکیوں پر طالبان کی جانب سے فائرنگ کے واقعات پیش آئے تھے۔ پاکستانی سفارتی حلقوں کا کہنا ہے کہ جہاں ایک طرف افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں واپسی کے بعد پاکستانی حکومت حالات میں بہتری کا سوچ رہی تھی، وہیں یہ بھی سمجھا جا رہا تھا کہ اس سے انڈیا کو خطے میں اثر و رسوخ کے اعتبار سے دھچکا پہنچا ہے۔ تاہم انڈیا اور افغان طالبان مسلسل ایک دوسرے کے قریب آتے دکھائی دے رہے ہیں۔ افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت کا رخصت ہونا انڈیا کے لیے بڑا دھچکا سمجھا جا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ انڈیا نے غنی دور حکومت میں افغانستان میں جو اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے وہ ضائع ہو جائے گی، لیکن گزشتہ چند برسوں میں انڈیا کے طالبان کے ساتھ رابطے بڑھے ہیں اور ایک بار پھر افغانستان اور انڈیا کے تعلقات میں گرم جوشی دکھائی دیتی ہے۔ انڈیا کے سیکرٹری خارجہ وکرم مسری نے 8 جنوری کو دبئی میں طالبان کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ممالک نے تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینے اور تعاون کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ طالبان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ افغانستان انڈیا کو ایک اہم علاقائی اور اقتصادی شراکت دار کے طور پر دیکھتا ہے۔ یاد رہے کہ 2021 میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد یہ ان کی انتظامیہ کی انڈیا کے ساتھ اب تک کی اعلیٰ ترین سطح کی ملاقات تھی۔ افغانستان کی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران کی بندرگاہ کے ذریعے انڈیا کے ساتھ تجارت بڑھانے پر بات چیت ہوئی ہے۔ انڈیا ایران میں بندرگاہ بنا رہا ہے تاکہ پاکستان کی کراچی اور گوادر پورٹ کو بائی پاس کر کے افغانستان، ایران اور وسطی ایشیا کے ساتھ تجارت کی جا سکے۔ افغانستان کی وزارت خارجہ نے وکرم مسری سے ملاقات کے بعد جاری کردہ بیان میں مزید کہا ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی متوازن ہے اور معیشت کو مضبوط بنانے پر مرکوز ہے۔ ہمارا مقصد انڈیا کے ساتھ سیاسی اور اقتصادی شراکت داری کو مضبوط بنانا ہے۔ دوسری جانب اس ملاقات کے بعد انڈیا کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں ترقیاتی منصوبوں کو دوبارہ شروع کرنے پر غور کیا جا رہا ہے اور تجارت پر بھی بات ہوئی ہے، لیکن یاد رہے کہ پاکستان سمیت دنیا کے کسی بھی ملک نے اب تک افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور انڈیا بھی ان ممالک میں سے ایک ہے۔ دبئی میں طالبان اور انڈیا کے درمیان ہونے والی ملاقات پر پاکستان کی وزارت خارجہ نے کوئی باضابطہ رد عمل ظاہر نہیں کیا،
ताहम खारिजा उमूर के माहिरीन ने इसे पाकिस्तान के लिए एक अहम पैगाम के तौर पर देखा है। इंडिया के अंग्रेजी अखबार दी हिंदू में पाकिस्तान के लिए नामानिगार निरुपमा सबरम ने लिखा है कि दरियाए काबुल पर बनने वाला शहतूत डैम तालिबान की तरजीह है। इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान 2020 में इस ज़मन में $250 मिलियन के एक मंसूबे पर मुआहदा हुआ था, लेकिन तालिबान के बरसर इक़्तिदार आने के बाद मामला ठप हो गए थे। तालिबान अब इंडिया से इस मंसूबे को मुकम्मल करने का कह रहे हैं। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर हुसैन हक्कानी ने ट्विटर पर लिखा कि इंडियन सेक्रेटरी खारिजा के तालिबान के वजीर खारिजा से मुलाकात पाकिस्तानी मंसूबा साजों के लिए एक सबक है, जो ये सोच रहे थे कि अफगानिस्तान में तालिबान की आमद से पाकिस्तान को फायदा होगा और इंडिया का असर व रसूख खत्म हो जाएगा। हुसैन हक्कानी का कहना था कि पाकिस्तानी हुकाम सोच रहे थे कि काबुल फतह करने के बाद तालिबान वहां आ जाएंगे और पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा, लेकिन वो हमारे गले में पड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि खारिजा पॉलिसी को समझने वालों का नुक्ते नज़र समझना चाहिए। अगर आप कभी ब्रिगेड के कमांडर थे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ समझ जाएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।